پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خوشخبری آنے کی امید ہے۔ نواز شریف بری ہوئے ہیں یا سسٹم ننگا ہو گیا ہے؟ کیا نواز شریف پر لاڈلا پلس کا الزام اب حقیقت بن چکا ہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ نے یعنی کہ جج ہمایوں دلاور نے جو سزا سنائی تھی، کل اس سزا کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیل زیر سماعت ہے اور جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی کیس کو یا اسی سزا کو وہ پہلے کالعدم قرار دے چکے ہیں، اب مکمل طور پر اس سزا کو ختم کرنے کی پلی لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس بات کی توقع ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس سزا سے بری کیا جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حصہ لے سکیں گے۔ اگر یہ سماعت ایک دو دفعہ سماعتیں بڑھتی بھی ہیں، یعنی کہ اگر کل کا فیصلہ نہیں بھی آتا تو بھی اس بات کی توقع ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں بڑا ریلیف ملنے کی توقع ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین برقرار رہیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اسی کیس میں جو تنقید ہوئی تھی جس پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، اور ابھی چونکہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ جو نااہلی ہے عمران خان صاحب کی وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اس نااہلی کو ختم کرانے کے لیے اب کل کیس کی سماعت اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کل آپ کو اس سماعت میں ریمارکس سے لگ جائے گا کہ کیس جا کہاں رہا ہے۔ ہمیں توقع ہے اور جو ہماری وکلا سے بات ہوئی اس بات کی توقع ہے کہ کل عمران خان صاحب کو اس کیس میں کھلا ریلیف ملے گا اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اب اس بریت سے ہم کیا سمجھیں کہ کیا ایک منتخب وزیر اعظم کو ماضی میں یا 2017 میں جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی اور آج کی بریت ٹھیک ہے، یا پھر میاں نواز شریف کو جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی اور آج کی بریت غلط ہے؟ ہم اس کو کس طرف لیں؟ کیونکہ دونوں فیصلے ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے، یا تو نواز شریف کو نااہل کرنا اور سزا دینا غلط تھا یا پھر آج بری کرنا غلط ہے۔ آج جو نیب نے کردار ادا کیا ہے اس پر ہم افسوس کر سکتے ہیں کہ 75 سال بعد بھی پاکستان کے ادارے، نیب اس ملک کا ادارہ ہے، ایسا ادارہ بن گیا کہ اس نام سے نفرت ہونے لگ گئی ہے کہ کیوں آپ نے ایک چلتے پھرتی حکومت کو نااہل کیا، اس وقت کے وزیر اعظم کو اپنے گھر بھیجا، قید و بند میں صحبتیں دیں۔ آج نیب پراسیکیوٹر وہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو بری کر دیں، ہم تو مجبور تھے، ہمیں تو سپریم کورٹ نے حکم کیا تھا۔ کیا یہ ملک ہے؟ ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ایسے ملک آگے بڑھیں گے؟ کب تک یہ کب تک ہوگا؟ اب آج نواز شریف کو اگر چلو آپ ٹھیک ہے جی میاں صاحب بری ہو گئے، میاں صاحب وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، کیا میاں صاحب 5 سال پورے کریں گے؟ یہ تو گارنٹی دینا کہ اگر وہ منتخب ہو کے آتے ہیں تو وہ 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سارے الزامات تھے تو ایسی باتیں کہ پاکستان سے غداری کر دی، انڈیا پیسے منتقل کر دیے، جائیدادیں بنا لی، لوٹ کے کھا گئے، سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا نفرت بھری گئی، جب آ کے نکلا تو کچھ نہیں نکلا اس میں سے، اور آج میاں صاحب بری ہو گئے۔ اب میاں صاحب کی بریت اہم ہے یا سسٹم کا بے نقاب ہونا اہم ہے؟ یہ سوال ہے۔ ظاہر ہے بھینسیں لڑتی ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور بوٹے ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان بڑوں کی لڑائی میں یا ان کے نخروں میں یا ان کی اس کو میں کیا نام دوں، غریب پس کر رہ گیا ہے، غریب کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور آپ کا لاڈلا پانا ہے کہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کا عشق ہے کہ کب نفرت میں تبدیل ہوتا ہے اور کب آپ پھر سے مجنوں بن کر لیلا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں،
کچھ علم ہی نہیں ہے، کہیں تو رک جائیں، کہیں تو اسٹاپ کر لیں کہ یہ کیا نظام عدل ہے، تاریخ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بس کلینر کے بیٹے کو پروفیسر بنتے دیکھا ہے اور پروفیسر کے بیٹے کو بس کلینر بنتے دیکھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ جج ہیں تو آپ کے بچے بھی جج ہوں گے؟ اگر آپ بیوروکریٹ ہیں تو آپ کے بچے بھی بیوروکریٹ ہوں گے؟ نہیں۔ خدا کے لیے ہم اپنی نسلوں کے لیے تو کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں کہ ہماری نسلوں کا مستقبل اس ملک میں محفوظ ہو۔ اس طرح کے سسٹم میں، اس طرح کے نظام عدل میں ہمارے بچوں کا مستقبل سیو نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جس کو سزا دے دیں، جب چاہیں جس کو بری کر دیں۔ آپ مٹی کا ایک بت بناتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، ہم سادہ لوگ ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو کنکریاں مارو، ہم کنکریاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر اسی بت کو پوج پاج کے صاف سوف کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہو کہ پھر اس کو سجدہ کرو۔ کب تک ہم یہ کریں گے؟ اب بس ہو گئی ہے اس قوم کی، معیشت ہے تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ایک پوری جرائم کی فوج ظفر موج ہم تیار کر رہے ہیں۔ جو بچے اسکول نہیں جا رہے کیا وہ مہذب شہری بنیں گے؟ ظاہر ہے چوریاں ڈکیتیاں کریں گے بڑے ہو کر، اور کیا کریں گے؟ نوکریاں ہیں نہیں، روزگار ہے نہیں، پیٹ کیسے پالیں گے؟ بھوک تہذیب کے آداب نہیں جانتی۔ اب میاں نواز شریف صاحب تو بری ہو گئے، نظام قید ہو گیا ہے، نظام بے نقاب ہو گیا۔ اب کون اعتبار کرے گا نیب پر، ایف آئی اے پر کون اعتماد کرے گا؟ یہ ہمارے وہ ادارے تھے جو کریڈیبل ادارے تھے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں۔ اب دل دکھتا ہے کہ کیا جائے۔ اب اصل سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب پر جو لاڈلا پن کا الزام لگا تھا وہ داغ اب پکا ہو گیا ہے؟ حالانکہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ داغ اچھا نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو ہم آج اتنی زیادہ کوئی جشن بھی نہیں منایا گیا، اور کیوں نہیں منایا گیا؟ حالانکہ بہت بڑی خبر تھی مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ایک خاموشی ہے، ایک اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا گیا، لیکن بہت بڑی خبر تھی مسلم لیگ نون کے لیے اور مسلم لیگ نون کے ورکروں کے لیے۔ شاید خوشی بھی ایک حقیقت کا نام ہوتا ہے، آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پر اگر تو نیب پراسیکیوٹر، ان کو تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کرنا بھی نہیں آتا۔ بھائی کیا اس میں طے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا میاں صاحب کو سیف پیسے دینا ہی تھا تو نیب پراسیکیوٹر تھوڑی سی بحث کرتے، ایک دو تاریخیں اوپر نیچے لیتے۔ کون سے کل الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے؟ میاں صاحب کا دباؤ ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اس وقت تک کیمپین ہی شروع نہیں کروں گا جب تک مجھے کلین چٹ نہیں دلواؤ گے، نہیں تو میں پھر پیچھے واپس جا رہا ہوں۔ چلو میں بستر بوری کنجے بن رہے ہیں تو میں واپس جا رہے ہیں۔ اب تو میاں صاحب کا ہاتھ اوپر ہے سسٹم کے، سسٹم نیچے دبا ہوا ہے میاں صاحب کے۔ ظاہر ہے آپ چمکھی لڑائی تو لڑ نہیں سکتے، پی ٹی آئی سے بھی آپ نے لڑائی مول لی ہوئی ہے، 10 جگہوں پہ آپ نے اور رولے ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے میاں صاحب کو بھی افورڈ کریں گے یہ لڑائی؟ تو اس لیے میاں صاحب کو بھی پتہ ہے، میاں صاحب پرانے کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ، پرانے سیاستدان ہیں، میاں صاحب نے بھی ڈیمانڈ رکھ دی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے ایون فیلڈ ریفرنس میں کلین چٹ دلوا دی، آپ کی مہربانی، مجھے العزیزیہ میں بھی دلواؤ گے تو میں کیمپین شروع کروں گا، نہیں تو میں بھی چپ کر کے گھر بیٹھا ہوں، الیکشن کا ماحول نہیں بننے دوں گا۔ اب مجبوری بن گئی ہے سسٹم کی کہ میاں صاحب کے منتے ترلے کر کے میاں صاحب کو کلین چٹ دلوائی جائے، لیکن یہ کلین چٹ میاں صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ ظاہر ہے میاں صاحب پر جو لاڈلا پلس کا الزام لگ رہا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ گھر کر رہا ہے، اور لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں لوگ ان کو لائک نہیں کرتے، یہ پاکستان کی سیاست کا ایک فینومنا ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کر لیا جاتا اور پراسیکیوٹر نیب کچھ تھوڑی بہت آرگو کرتے، کچھ اعتراض کرتے کہ نہیں جی نہیں ہم اس پہ اپیل کی ہوئی ہے، تھوڑا تو آرگو کرتے نا، ود ان اے سیکنڈ پراسیکیوٹر صاحب منہ کے بالوں دے لیٹ گئے کہ اوپر سے گزر جاؤ، مجھے تو یہ ہدایت آئی، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بہرحال نیب
بڑھ گئی. ظاہر ہے اب کیا عدل کریں گے, کیا کس کی کرپشن پکڑیں گے جو خود اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہو کہ بس کہا بھی نہیں جا سکتا, وہ کیا عدل کرے گا. بہرحال ایک دنیا یہاں بھی ہے, ایک دنیا آگے بھی ہے, یہ عارضی ہے, معلوم نہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.